السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہم سیکھیں گے انشاءاللہ لفیف کیا ہوتا ہے، لفیف مفروق کیا ہے اور مقرون کیا ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے اور ہم ان کو کیسے پہچانیں گے، ان پر کون سے قواعد استعمال ہوتے ہیں اور قرآن سے مثالیں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ جو دیکھنے والے ہیں وہ ہے لفیف۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا صحیح حروف اور غیر صحیح حروف۔ غیر صحیح حروف وہ حروف ہوتے ہیں جن کے حروف مادہ میں حرف علت، حمزہ، واو یا حروف کی تکرار آ جائے تو وہ غیر صحیح فعل ہوتے ہیں۔ غیر صحیح فعل میں ہم نے محموز، مضاعف اور معطل تینوں کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا۔ پھر معطل کی آگے فردر اقسام تھی جس میں مثال، اجوف اور ناقص کو ڈیٹیل کے ساتھ ثلاثی مجرد اور مزید فی میں ہم ایک ایک کر کر دیکھ چکے ہیں، اور اگر آپ نے نہیں دیکھی تو پرانی ویڈیو، پچھلی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حروف مادہ میں اگر ایک حرف علت آئے، اگر وہ واو ہو تو وہ واوی کہلاتا ہے، اگر یا ہو تو یائی کہلاتا ہے، اور اگر حمزہ ہو تو وہ محموز کہلاتا ہے۔ تو اسی طرح سے اجوف اور ناقص میں وہ اجوف واوی اور اجوف یائی اور ناقص واوی اور ناقص یائی، یہ ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے پڑھا۔ اب اگر کسی حروف مادہ میں ایک حرف علت کی بجائے دو حرف علت آ جائیں تو اس فعل کو لفیف کہتے ہیں۔ لفیف کی آگے دو اقسام ہیں، لفیف مفروق اور لفیف مقرون۔ مفروق ہے فرق سے، فا سے آپ یاد رکھ لیں، فرق سے، اور لفیف مقرون ہے قرب سے، یعنی کہ پاس ہونے سے، قریب ہونے سے۔ تو مفروق کا مطلب یہ ہے کہ جب دو حرف علت جو حروف مادہ میں آئیں گے ان دونوں کے درمیان کوئی اور حرف آ جائے تو اسے لفیف مفروق کہتے ہیں۔ یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں واؤ فا یا، یہاں واؤ اور یا کے درمیان ایک فرق موجود ہے جو کہ ایک حرف کا ہے جو فا ہے۔ اسی طرح سے واؤ قاف یا، ادھر آپ قاف دیکھ سکتی ہیں۔ اب دونوں حرف علت ایک ساتھ نہیں آئے، دونوں کے درمیان میں ایک حرف کا گیپ ہے، تو یہ لفیف مفروق ہے۔ اس کے قواعد الگ ہوں گے اور لفیف مقرون کے الگ، وہ انشاءاللہ آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں۔ لفیف مقرون جب دونوں حرف علت ساتھ ہوں تو اسے لفیف مقرون کہتے ہیں، یعنی قریب ہونے سے آپ اس کو یاد رکھ سکتی ہیں کہ دونوں حرف علت قریب ہیں، پاس ہیں، ایک ساتھ ہیں، تو وہ مقرون ہے۔ ٹھیک ہے، ہا واؤ یا، را واؤ یا، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں حرف علت ایک ساتھ جمع ہوئے ہیں ایک جگہ پر حروف مادہ میں۔ تو آج ہم انشاءاللہ لفیف مفروق بھی دیکھیں گے اور مقرون کو صرف تھوڑا سا ٹچ کریں گے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں لفیف مقرون کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ تو غیر صحیح افعال میں ہم نے لفیف کو دیکھنا شروع کیا۔ لفیف مفروق ثلاثی مجرد کے بعد دعا، سین اور ہا سے استعمال ہوتا ہے، اور لفیف مقرون ثلاثی مجرد کے بعد دعاد اور سین سے استعمال ہوا ہے۔ ثلاثی مزید فی کے ابواب میں بھی لفیف استعمال ہوا ہے، وہ ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے دیکھتے جائیں گے۔ لفیف مفروق واو قاف یا حروف مادہ، اب فرق سے، یعنی کہ آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ واو اور یا کے درمیان ایک حرف کا فرق آ گیا ہے، کوئی اور حرف درمیان میں آ گیا ہے۔ تو اس سے پہلے جب ہم نے غیر صحیح افعال کو پڑھا تھا تو ہم نے پڑھا تھا کہ اگر حروف مادہ فا کلمہ کی جگہ پر ہوتا ہے تو اس کو مثال کہتے ہیں۔ یعنی کہ پہلے تو سب سے یہ تھا کہ اگر حرف مادہ واو یا ہو تو اس کو معطل کہتے ہیں۔ اٹ مین کہ سب سے پہلے تو یہ آئیڈینٹیفائی کیا ہم نے کہ یہ جو مثال ہمارے سامنے موجود ہے واو قاف یا حروف مادہ کی، یہ معطل ہے۔ پھر معطل الفا، اگر فا کلیمہ کی جگہ پر حرف علت ہو تو اس کو معطل الفا یا مثال کہا جاتا ہے۔ تو مثال کیا ہوتی ہے کہ جب حرف علت فا کلیمہ کی جگہ پر ہو تو مثال کہلاتا ہے، اور اگر یہی حرف علت لام کلمہ کی جگہ پر ہو تو وہ ناقص کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم نے ناقص اس کو لکھ لیا۔ مثال کے الگ سے قواعد پڑھے، ناقص کے الگ سے قواعد پڑھے۔ مثال اور ناقص دونوں کے قواعد اپلائی ہوں گے لفیف مفروق میں۔
تو آپ دونوں کو پہلے ہم نے الگ الگ دیکھا تھا، مثال کو بھی اور ناقص کو بھی، اب انہی قواعد کو ہم دوبارہ سے ریکال کریں گے اور ان کی امپلیمنٹیشن کریں گے. یہاں پر ہم نیا کوئی قاعدہ نہیں پڑھ رہے. تو لفیف مقرون کو بھی دیکھ لیتے ہیں ایک نظر. را، واؤ اور یا حروف مادہ. واؤ جو ہے وہ حرف علت آئین کی جگہ پر ہے، یعنی کہ آئین کلمہ کی جگہ پر ہے تو وہ اجوف کہلاتا ہے. اور اسی طرح سے لام کلمہ کی جگہ پر حرف علت ہو تو وہ ناقص کہلاتا ہے. لیکن ادھر لفیف مقرون میں صرف ناقص کے قواعد اپلائی ہوں گے، اجوف کے قواعد اپلائی نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ قواعد آپس میں اوور لیپ کرتے ہیں تو اس لیے صرف ناقص کے قواعد اپلائی ہوں گے. یعنی کہ ناقص جو ہے وہ حاوی ہو گیا اجوف پر. تو اس طرح سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. تو لفیف مقرون کی اگزامپلس اگلی کلاس میں کریں گے. آج ہم لفیف مفروق کو دیکھیں گے جو کہ فرق ہے، جس میں مثال اور ناقص دونوں کے قواعد کا اطلاق ہوگا. باب، دعاد، واو، قاف یا حروف مادہ. فعل ماضی کیا ہوگا؟ دوربا یا دریبو کے وزن پر فعل ماضی ہوگا دوربا وقایا. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم مثال کے قواعد لگائیں گے. تو تھوڑا سا یہ قواعد کو ریکال کرتے ہیں کہ ماضی میں مثال کا کوئی بھی قاعدہ اپلائی نہیں ہوتا، جبکہ مضارع میں ہوتا ہے. اور مضارع میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو واو حرف علت ہو وہ گر جاتی ہے، حرف علت جو ہے وہ گر جاتی ہے. تو یو کی یو سے یکی یو بن گیا، یکی یو. ٹھیک ہے، یو جو ہے وہ گر جائے گا، واؤ گر جائے گی. یہ مثال کا قاعدہ تھا، ہم نے مضارع میں پڑھا. تو واؤ گر گیا تو یہ بن گیا یکی یو. ٹھیک ہے، ماضی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی مثال کے تحت، اور مضارع میں تبدیلی ہوئی. ابھی یہاں پر بات مکمل نہیں ہوئی، کیونکہ آگے ہمیں ناقص کے قواعد بھی پلس کرنے ہیں، وہ بھی اپلائی کرنے، کیونکہ ہم نے کہا ناقص اور مثال دونوں کے قواعد کا اطلاق ہوگا لفیف مفروق میں. تو جب ہم نے ناقص کے قواعد لگانے شروع کیے تو اب جو ہم نے یہ بنایا ہے مثال کے قواعد لگانے کے بعد ان پر آگے کو کیری آن کریں گے. ٹھیک ہے، تو واقع یا یہ ہمارے پاس ماضی آ گیا. جب ہم نے ناقص کے قواعد لگائے تو وہ کیا تھے؟ حرف علت متحرک ما قبل فتحہ. تو حرف علت اگر یا ہوگی تو الف مقصورہ میں بدل جائے گی. یہاں چونکہ یا ہی ہے تو الف مقصورہ سے یہ بدل جائے گی تو یہ بن جائے گا وقا. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس فعل ماضی آ گیا. ناقص کے قواعد ماضی پر لگے، اب مضارع پر ناقص کے قواعد لگا لیتے ہیں. یکی یو مثال کے قواعد لگانے کے بعد ہمارے پاس آیا تھا، تو اسی کو ہم آگے ناقص کے قواعد لگائیں گے. ناقص کا قاعدہ یہاں پر کیا لگ رہا ہے؟ حرف علت متحرک تو ہے لیکن ما قبل فتحہ نہیں ہے، تو اس لیے یہ یہاں پر الف مقصورہ سے نہیں بدل رہا. یہاں پر کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ یہاں پر قاعدہ نمبر 5 لگ رہا ہے، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ مضموم یا سے پہلے زیر ہو تو یا جو ہے وہ ساکن ہو جاتی ہے، تو یہ یقی بن جائے گا. ٹھیک ہے، یقی بن جائے گا. تو ہمارے پاس لفیف مفروق کے تحت وقا، یقی، یہ ہمارے پاس اس کا وزن آ جائے گا ماضی اور مضارع کا. وقا یا یعنی کہ وقا یتن کا مطلب ہوتا ہے مصدر. اگر ہم دیکھیں تو اس کا مطلب ہوگا بچانا. وقا، اس نے بچایا. ٹھیک ہے، یقی وہ بچاتا ہے یا بچائے گا. ماضی اور مضارع کے حساب سے ہم نے اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیا. اب ہم آگے جاتے ہیں. لفیف مقرون اس کی مفروق اس کی گردان کر لیتے ہیں اسی حروف مادہ سے، اسی باب سے. تو جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ مثال میں کوئی قواعد اپلائی نہیں ہوتے ماضی میں، لیکن ناقص کے ہوتے ہیں. تو ناقص کو جیسے ہم نے پہلے گردان دیکھی تھی کہ پہلے 5 صیغوں میں تبدیلی ہوتی ہے، باقی آن ورڈ کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. تو پہلے تبدیلی میں جو ابھی ہم نے بنایا وقا، بے مذکر غائب واحد کا صیغہ. ٹھیک ہے، وقیا مثنی، وقیاؤ تھے دو حرف علت جمع ہو گئے، ناقص کے قواعد لگیں گے، 2 حرف علت جمع ہو گئے، مادے والا گر جائے گا، سیگے والا بچ جائے گا. اور اگر پیچھے زبر ہے تو سیگا تیار ہو، اگر زبر نہیں ہے تو حرف کے اکارڈنگ حرکت پیچھے آ جائے گی. تو یہاں پر چونکہ پیچھے زبر ہی تھی تو سیگا تیار تھا، وقاؤ بن گیا. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ دیکھ لیتے ہیں. اس نے بچایا، وہ دو ان دو نے بچایا، ان سب نے بچایا. وقیت، یہاں پر بھی ناقص کا قاعدہ لگا کہ حرف علت متحرک ما قبل فتح ما بعد ساکن، تو حرف علت ڈراپ ہو جائے گی. تو یہ بن گیا وقت. ٹھیک ہے، یہ مؤنث غائبہ کا ایک عورت نے بچایا. اور وقتا، ان دونوں نے بچایا. وقینا، ان سب نے بچایا. یہاں سے آن ورڈ پھر گردان جو ہے وہ اسی طرح سے لکھی جائے گی، اب کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. وقیتا، وقیتما، وقیتم، وقیتی، وقیتما، وقیتمنا، وقیتو، وقینا. تو پوری گردان آپ دیکھ سکتی ہیں اور ترجمہ بھی آپ کر سکتی ہیں. تو نے بچایا،
तुम दो ने बचाया, तुम सब ने बचाया। इस तरह से तुम एक मोनस ने बचाया, तुम दो मोनसों ने बचाया, तुम सब मोनसों ने बचाया। हम मैंने बचाया, हमने बचाया। ठीक है, तो उसके बाद हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल कुरान पाक से। सूरह दहर आयत नंबर 11 में है, फवक़ाहुमुल्लाहु। ठीक है, तो बस अल्लाह ने इन्हें उस दिन की बुराई से बचा लिया। यहाँ पर वक़ा जो है वो हमारे पास फेल माजी है, और इसमें हम जो है वो ज़मीर अटैच फेल के साथ, जब भी अटैच ज़मीर हो वो मफूल बनती है, तो ये मफूल बन जाएगी। और अल्लाह जो है वो हमारे पास फाइल आ रहा है, क्योंकि फेल माजी का फेल का कोई भी सीगा हो और वो पहला या चौथा सीगा हो तो उसका फाइल जाहिर हो सकता है। तो यहाँ पर पहला सीगा है तो फाइल आगे मरफू इसम हमें नजर आ रहा है, जो कि फाइल बनेगा। और आगे फिर ये भी इसके जो है ना वो मफूल उसमें चले जाएंगे। तो ये हो गया। जब तर्जुमा करेंगे तो सबसे पहले हम फाइल का तर्जुमा करते हैं, फिर मफूल या मुतालिक का, और उसके बाद आखिर में फेल का करते हैं। तो अल्लाह ने, फाइल का तर्जुमा आ गया। उन्हें, यानी कि ये जो मफूल अव्वल हम यहाँ पर लिखा था, उन्हें उस दिन की बुराई से, यौम जालिकल यौम। ठीक है, उस दिन, शर्र जालिकल यौम, उस दिन की बुराई से, तो वका बचा लिया। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं एक जुमला भी हमने पूरा मुकम्मल बना लिया। वका फेल, अल्लाह फाइल, हुम मफूल बिही, और शर्र जालिकल यौम, शर्र जालिकल यौम में मुदाफ अलैहि हो गई। ये पूरी कंस्ट्रक्शन आप देखते हैं, ये मुरक्कबे इशारे मुदाफ अलैहि बनेगा और शर्र जो मुदाफ बन जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं, और मुदाफ की इसको सिफत भी बना सकते हैं आप, और या इशारा भी बना सकते हैं, सॉरी सिर्फ नहीं इशारा बना सकते हैं। ठीक है, तो अब ये इशारा मुदाफ की तरफ जो है वो होगा। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह जब इसको मजीद हम डिटेल के साथ करेंगे तो फिर ये बातें सारी तफसील के साथ बता दूंगी। लेकिन अभी सिर्फ इतना समझे कि ये भी मफूल बन रहा है। तो पहले फाइल का तर्जुमा, फिर दोनों मफूलान का तर्जुमा, और उसके बाद फिल का तर्जुमा। अल्लाह ने उन्हें उस दिन की बुराई से बचा लिया। ठीक है, तो उसके बता के चलते हैं। मुजारे की गर्दान भी देख लेते हैं। मुजारे हमारे पास आ गया यकी, ये भी हमने बना लिया था। वो बचाता है या बचाएगा, यकीयानी मुसन्ना, यकीयूना। यहाँ पर दो हरफ इल्लत जमा हो गए नाकिस के कवायद के तहत। अब यहाँ पर मादे वाला गिर जाएगा, सीगे वाला रह जाएगा। ठीक है, मादे वाला ये फेल गिर गया, और पीछे अगर जबर होती तो सीगा तैयार होता। चूंकि यहाँ पर जेर है तो वाओ के अकॉर्डिंग पीछे पेश ले आएंगे, तो ये बन जाएगा यकूना। और इसी तरह से तकी, तकियानी, यकीना, तकी, तकियानी, तकीयूना। यहाँ पर भी अगेन वही प्रोसेस जो हमने यहाँ पर किया है वही अगेन सेम यहाँ पर हुआ। तो ये तकीना बन रहा था, यानी कि वाओ के अकॉर्डिंग पीछे जेर नहीं बल्कि पेश चाहिए, तो हमने यहाँ पे पेश लिख दी। और उसके बाद तकीयीना, और ये इस दो हरफ इल्लत जमा हो रहे, मादे वाला गिर जाएगा, तो ये तकीना बन गया। तकीयानी, तकीन, अकी, नकी। तो आप देख सकती हैं कि ये मोनस हाजरा वाहिद और जमा दोनों के सीगे सेम सेम आ रहे हैं। ये हमें कॉन्टेक्ट बताएगा कि यहाँ बात वाहिद की हो रही है या जमा की हो रही है। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे चलते हैं फेले अमर की तरफ। फेले अमर हमारे पास माजी मुजारे के सीगे से, मुजारे के हाजिर के सीगे से बनता है, और ये हम बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो अभी यहाँ पर चेक कर लें कि मुजक्कर हाजिर ये तकी, और मोनस हाजरा तकीना, तो इन दोनों को ही हम आगे ऑनवर्ड फॉरवर्ड करें तो ये हो गया तकी, तकीना। ये देखिए आप, ये हाजिर का सीगा मुजारे का, मुजक्कर का भी और मोनस का भी। तो अब सबसे पहला स्टेप हम क्या करते थे अमर बनाते हुए कि अलामत मुजारे हटा देते हैं, जो कि ता है यहाँ से हमने हटा दी, ये बन गया की। अब अगला स्टेप क्या था, मुजारे को अखफ कर दें, तो मुजारे को अखफ कर दिया। और जब भी कोई हरफ आखिर में साकिन होता है, जब उसको अखफ किया जाता है तो वो हजफ हो जाता है, तो ये या हजफ हो गई। तो ये आपके पास कई रह गया, अकेला एक हरफ आपके पास एक पूरा कलीमा बन रहा है, एक पूरा फेल बन रहा है, और फेले अमर बन रहा है। ती, तू बचा या आप बचाएं। ठीक है, हुक्म दिया जा रहा है या रिक्वेस्ट की जा रही है। अगर हम अल्लाह से जैसे दुआ मांगते हैं, तो इंशाल्लाह आगे दुआ भी देखते हैं, तो उसमें वो रिक्वेस्ट आ जाएगी। जब कोई हमें अल्लाह अगर कोई बात हमारे लिए फेल अमर के सीगे में करेंगे तो वो हुक्म होगा, हमारी अल्लाह से दरख्वास्त होगी, अमर नहीं होगा। ठीक है, हुक्म नहीं होगा। तो उसके बाद की हमारे पास फेल अमर वाहिद का सीगा आ गया, और तू बचा, वकिया, तुम दोनों बचाओ। और इसी तरह से
قو رہ گیا یہاں پر، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی وہی یا جمع ہوئے تھے اور پھر وہ یا گر گئی، اور جو ہے وہ پیچھے زیر تھی تو پھر وہ پیش سے بدل گئی، ٹھیک ہے، اسی پیٹرن پر آپ نے اس کو بھی قو بنا لینا ہے۔ تکینہ، تکینہ سے بھی علامت مضارع ہٹا دی، آخر میں نون حذف کر دیا، تو یہ آپ کے پاس قی بچ گیا، تو یہ مؤنث کا حاضرہ کا صیغہ ہو گیا کہ یا دونوں کی مثنیٰ دیکھیں سیم ہے، کینا جمع کا صیغہ آ گیا۔ تو قرآن پاک سے مثال دیکھ لیتے ہیں۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ تو اے ہمارے رب، ہمیں دے دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی، اور دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ تو یہ جو خوف ہے، یہ ریڈ کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے، موٹا خوف، یہ فعل ہے، تو فعل امر ہے، انتا فاعل، لا مفعول به، عذاب النار مفعول ثانی، کی فیل انتا فائل اور دونوں مفعولان کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا۔ اور ترجمہ کرتے ہوئے جیسے میں نے آپ کو بتایا، پہلے فائل کا ترجمہ جو کہ یہاں پر ضمیر کی صورت میں ہے انتا، تو انتا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ آپ، ٹھیک ہے، تم یا آپ۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کریں تو تعظیم کے لیے ہم آپ کہیں گے، آپ۔ اب مفعول اول ہمیں، اب مفعول ثانی عذاب النار، دوزخ کے عذاب سے یا آگ کے عذاب سے، قی بچا لے، ٹھیک ہے، ہم اللہ سے التجا کر رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں، یہ فعل امر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے بعد چلتے ہیں فعل نہیں کی طرف۔ تقی، وہی فعل مضارع کے حاضر کے سیغے ہم نے دوبارہ اٹھائے، تقی، اور شروع میں ہم نے لا، زبر الف لا لگا دیا، اور آخر میں مضارع اخف ہو جائے گا، تو یہ بن جائے گا لا تقی، یعنی لا تقی، یہ یا حذف ہو جائے گی کیونکہ مضارع اخف ہوا، مثنیٰ ہو جائے گی لا تقیہ، اور جمع ہو جائے گی لا تقو، اور اسی طرح سے تقینہ سے لا تقی مونس، لا تقیہ لا تقینہ، سیم اسی پیٹرن پر، یہ ہم بہت بار دیکھ چکے ہیں۔ اچھا، اب ہم دیکھ لیتے ہیں لفیف مفروق کا اسم الفاعل باب دعا سے ہی۔ تو ثلاثی مجرد میں تمام ابواب، جو چھ ابواب ہم نے پڑھے ہیں، باب فا، باب دعاد، باب ہا، باب کاف، باب سین، ٹھیک ہے، باب نون، ان سب کے اسم الفاعل کا وزن ایک ہی ہوتا ہے جو کہ ہے فاعلن۔ تو فاعلن کے وزن پر واو قاف یا کو ڈالیں تو بن جائے گا واقعیون۔ اور ہم نے اس میں منقوص پچھلے لیسنس میں پڑھا کہ اس میں منقوص کیا ہوتا ہے کہ یا اگر تنوین والی ہے آخر میں اور اس پہ پہلے زیر آ جائے تو وہ یا حذف ہو جاتی ہے اس میں منقوص کے قواعد کے تحت۔ تو یہ یہاں پر بھی اس میں منقوص کا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے، اور یہ یا تنوین والی ہے، اس کے پیچھے زیر ہے، تو یہ یا حذف ہو جائے گی، اور اس صورت میں یہاں پر دو زیر کی تنوین ہو جائے گی، اور اس میں منقوص میں مرفوع اور مجرور فارم میں دونوں جو اسم الفاعل ہوتے ہیں وہ سیم ہوتے ہیں۔ مرفوع میں دو پیش کے ساتھ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں، اور مجرور میں دو زیر کے ساتھ دیکھتے ہیں، لیکن جب اس میں منقوص ہوگا تو مرفوع اور مجرور دونوں ہی دو زیر کے ساتھ آئیں گے، منصوب میں یہ دو زبر کے ساتھ نظر آئے گا، ٹھیک ہے، تو یہ واقن یہ بن جائے گا اس میں منقوص کے قواعد لگانے کے بعد۔ اور یہ آپ کو سورۃ الدہر آیت نمبر 34 میں نظر آ رہا ہے، من واق، تو یہاں پر من حرف جر ہے، واقن جو ہے یہ اس میں فاعل ہے، اور یہ یہاں پر مجرور ہے، اور اگر یہ مرفوع ہوتا تو بھی یہ اسی شکل میں نظر آتا، لیکن اب چونکہ پیچھے ہمیں حرف جارہ نظر آ رہا ہے تو اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ یہ اب مجرور ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ اس کا ترجمہ بھی دیکھ سکتی ہیں انشاءاللہ۔ تو اس کے بعد ہم، اور ان کے لیے کوئی اللہ سے بچانے والا نہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی ہم بچ سکتے ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اب انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو سارے پوائنٹ سمجھ آ گئے ہوں گے، اگر کچھ بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتی ہیں، اور گروپ میں آپ پوچھ سکتی ہیں انشاءاللہ۔ حروف مادہ واو، ہا، یا، باب، سین سے اس کی اب ماضی، مضارع، امر، فعل نہیں، اسم الفاعل، اسم مفعول، ماضی مجہول اور ماضی مضارع مجہول اور مصدر، سب کے اوزان آپ بنا لیجیے گا، صرف صغیر آپ کی ایک بار تیار ہو جائے گی۔ واو لام یا حروف مادہ باب ہا سے، واو فا یا باب دعا سے، تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ اور اس کے آسانی کے لیے ایک پوائنٹ جو آپ
اگر آگے فیوچر میں آپ اس کی اور ایکسرسائز کرتی ہیں، مشق کرتی ہیں، تو اس کے لیے میں بتاتی چلوں کہ گرامر کی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ فا کلمہ پر ہمیشہ واو اور لام کلمہ پر ہمیشہ یا ہی آتا ہے مفروق میں، لفیف مفروق میں فا کلمہ پر ہمیشہ واو اور یا ہی آتا ہے۔ تو جب آپ ایکسرسائز کریں، جب آپ پریکٹس کریں، تو آپ واو اور یا کو ادھر ہی رہنے دیں، درمیان والے لیٹرز چینج کرتے رہیں۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ ہا، لام اور فا، ٹھیک ہے، یہ درمیان والے حرف چینج ہوئے ہیں، واو اور یا سیم اسی جگہ پر رہے ہیں۔ تو آپ اس کی جگہ پر ہا کی جگہ پر وہ دوسرا ہا بھی لگا سکتی ہیں، اور آپ فا بھی لگا سکتی ہیں، آپ صاد بھی لگا سکتی ہیں۔ تو آپ دیکھیے گا کہ یہ آپ کو کلمات قرآن پاک میں نظر آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ ان سے ایکسرسائز کر سکتی ہیں۔ اور دوسری اہم اور امپورٹنٹ بات کہ ایک حروف مادہ سے تمام، یعنی کہ ماضی مضارع امر نہیں، اسم الفاعل، اسم مفعول، ماضی مجہول اور مضارع مجہول اور مصدر میں پاسبل کبھی سارے ہی استعمال ہوئے ہیں قرآن پاک میں، لیکن میں پاسبل کبھی سارے استعمال نہ ہوئے ہوں، صرف ماضی مضارع امر میں سے کوئی سیغہ استعمال ہوا ہو۔ لیکن صرف صغیر بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سب کے اوزان ہمارے پاس آ جائیں اور ہمیں پیٹرن سمجھ آ جائے۔ تو آپ نے اسم الفاعل، اسم مفعول، ماضی مجہول اور مضارع مجہول، جو طریقہ، جو پیٹرن آپ کو سکھایا گیا ہے، کیسے آپ نے مجہول بنانا ہے، کن سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے ماضی کو مجہول بنانا ہے، اور کن سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے مضارع کو مجہول بنانا ہے، وہ سٹیپس لاگو کر کے آپ نے ان کے سیغے بنانے ہیں۔ ان کا استعمال آپ کو کبھی نظر آیا ہے یا نہیں، وہ میٹر نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو ہوپ فلی آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم کو ہمارے لیے نفع بخش بنا دے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کو سمجھ کر صحیح معنی میں اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ تو آپ کو فعل امر کے سیغے قاف کے ساتھ بہت سارے نظر آئیں گے، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اکثر و بیشتر ہمیں ایک حرف پر مشتمل ایک فعل جو ہے وہ قرآن پاک میں نظر آتا ہے، تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر آج جو ہم نے پڑھا ہے، اس کے بعد آپ کی یہ پریشانی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور اس طرح کا سلوک اگر قرآن میں نظر آئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ لفیف والے قاعدے کے تحت یہ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی لیسن میں ملتے ہیں، جو کہ ہمارا ہوپ فلی لفیف مکرون ہوگا، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ مزید فی سے بھی مشق کر لیں گے، ان ابواب کی مطلب انی لفیف کے پیٹرن کی مزید فی سے بھی ایک ایک مشق کر لیں گے، اور دونوں کی ہوپ فلی اکٹھی کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آگے آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں۔ اس طرح سے بہت ساری شارٹ ویڈیو بھی میں چینل پر اپلوڈ کرتی ہوں اسی لیسن کے حوالے سے، تو وہ آپ کو ملتی رہیں گی انشاءاللہ۔ اور پھر آپ کے پاس اگر ٹائم کم ہے تو آپ شارٹ سے بھی بہت اچھا افیکٹولی سیکھ سکتے ہیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔